اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات کو 30 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ پی ایف یو جے کی صحافیوں کے مسائل اور دیگر مقدمات کے کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں۔ رہنما پی ایف یو جے لالا اسد پٹھان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لالا اسد پٹھان صاحب، آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں اور عدالت نے اہم ریمارکس اور احکامات جاری کیے ہیں کہ گرفتاریوں سے روک دیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی، نہ صرف اہم ریمارکس بلکہ اس کے علاوہ ان کی آج کا اہم آرڈر بھی اس میں شامل ہے کہ جس طرح انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا فیڈرل گورنمنٹ کو، اور جو فیڈرل انفارمیشن سیکرٹری وہاں پر آئی تھی ان کو کہا کہ آئیے آپ کو مینڈیٹ حاصل ہے کہ آپ پی ایف یو جے کی قیادت کے ساتھ اور انٹیریئر منسٹری کو اور یہ پیغام جو ہے وہ پرائم منسٹر اور کابینہ تک پہنچائیں کہ یہ جو فیئر ہے جرنلسٹوں میں، پورے پاکستان کی صوبائی حکومتیں اور فیڈرل ٹیریٹری میں جو جرنلسٹوں کے خلاف ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بولنے پر اور لکھنے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس فیئر کو ختم کیا جائے۔ اور یہ تکلیف جرنلسٹوں میں آج سے نہیں، یہ تکلیف گزشتہ حکومت کے ادوار یا اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان میں بھی اس طرح جرنلسٹوں کے ساتھ بہیو کیا جاتا تھا۔ آپ جب بولنے کے معاملے کو روکیں گے، جب زبان بندی کریں گے تو اس سے ہی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ ان تک پاکستان کی ریاست کیا کر رہی ہے، ان کے کس طرح مسائل حل کر رہی ہے، یا ان کے دکھ درد کو سن رہی ہے یا نہیں سن رہی، ایڈریس کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی، یہ حق جرنلسٹوں کو حاصل ہے کہ وہ تمام سچ جو ہے وہ اپنے پاکستان کے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس لیے جرنلسٹوں کو اس طرح ان کی زبان بندی کرنا یہ بالکل ہی غیر آئینی ہے، اور پاکستان میں اگرچہ آئین پر پراپر طریقے سے عمل ہوتا تو اس طرح کی کوئی بھی مشکلات نہیں آتی۔ اور انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس میں بھی تقریباً 1 درجن سے زیادہ جرنلسٹوں کے حوالے سے پی ایف یو جے کی درخواستیں ہمارے پاس قابل سماعت ہے، جن میں بہت سارے جو ہے کیسز داخل کیے گئے، کئی جرنلسٹ جو ہے وہ جلا وطن ہو گئے۔ آج پھر موجودہ حکومت کے دور میں جو اس سے پہلے مختلف قسم کی پریس کانفرنسوں میں اور ہمیشہ جرنلسٹوں کے ساتھ کھڑی ہو کر یہ بات کرتی تھی کہ آزادی صحافت ہونی چاہیے، صحافیوں کو بولنے کا حق ملنا چاہیے، اور پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو اس کے باوجود آپ جب یہ باتیں کرتے تھے اور آج آپ کی حکومت میں یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس مسئلے پر جو ہے وہ پی ایف یو جے کی قیادت کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بیٹھ کر ایک میکنزم بنانے کا جو ہے وہ آج حکم نامہ جاری کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کے آج کے اس آرڈر سے، اور انہوں نے آج باقاعدہ واضح اور کلیئر طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ آپ تمام صوبائی آئی جیز کو اور جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو یہ میسج کنوے کریں اس کورٹ کا کہ جرنلسٹوں کو گرفتار کرنا، ہراساں کرنا یا ان کے خلاف مقدمات درج کرنا بند کرے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ یہ میرا پیغام پہنچایا جائے تمام حکومتوں کو کہ اس آج کے بعد جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کی زبان بندی کے حوالے سے اور ان کو تشدد کے حوالے سے، گرفتاری کرنے کے حوالے سے یا مقدمات درج کرنے کے حوالے سے کوئی مقدمہ، کوئی ریٹ پٹیشن اس عدالت میں نہ آئے۔ اور دوسری طرف انہوں نے پی ایف جے کے صدر افضل بٹ صاحب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس موقع پر پی ایف جے کی پوری قیادت وہاں پر موجود تھی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے رستہ عدالت کا کھلا ہوا ہے، اگر سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جرنلسٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ناجائزی کی جا رہی ہے کسی بھی، ٹھیک ہے لالا اسد ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ افضل بٹ صاحب، عدالت کے اہم ریمارک سامنے آئے، ایک تو صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روکا، ساتھ یہ کہا کہ یقینی بنائیں کہ آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس سے تو حکومتوں کا خود احتساب ہوتا ہے۔ ان ریمارکس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے بڑے تاریخی جملے ہیں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ادا کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا جو ہے اس کی تنقید سے پوری دنیا سیکھتی ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ میڈیا کی تنقید کے بعد اپنی پالیسیز جو ہیں ان پہ نظر ثانی کرتی ہیں اور اس سے عوام کو تکلیف پہنچاتی ہیں، تو اس لیے اگر بولنے پر پابندی لگا دی گئی، اگر بولنے کی بنیاد پر جرنلسٹوں کے خلاف مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس سوسائٹی میں کیا باقی بچے گا؟ تو ان ریمارکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ میڈیا کے حوالے سے کچھ چیز ایسی ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے
تو آپ کو PFUJ کے ساتھ بیٹھ کر ایک میکنزم طے کرنا چاہیے۔ اور جس پر میں نے بھی عدالت سے کہا کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، اور ہم بھی اس آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سیکٹری انفارمیشن وہاں موجود تھی شاہدہ شاہد صاحبہ، انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ فوری طور پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھیں، انٹیریئر منسٹری کو بتائیں اور کوشش کریں کہ چاروں صوبوں کو آپ اس میکنزم میں انوالو کریں کہ کسی جرنلسٹ کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اس سے بڑا مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قسم کی FIR جو ہے وہ 30-35 FIR ایک ہی واقعے کی بنیاد پر درج کر دی جائیں، تو اس سے تو جنگ صحیح ہوگی، اس سے قانون کا مذاق اڑے گا۔ تو اس لیے آپ اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ PFJ کے ساتھ بیٹھے اور اس میں طے کریں کہ جرنلسٹوں کے حوالے سے بھی اور حکومتوں کے حوالے سے بھی، اور ایک پورا میکنزم جو ہے وہ طے کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائیں۔ ساتھ ہی کیونکہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہم نے 1 اگست کو داخل کی تھی، 2 اگست کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی، ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں خفیہ FIR جو ہیں وہ مختلف جرنلسٹوں کے خلاف جو ہیں وہ درج کی جا چکی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جرنلسٹ جو ہیں، بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ صبح بدر ہیں اور کچھ ملک بدر ہو چکے ہیں۔ ہر جرنلسٹ کو یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے دفتر سے نکلوں گا تو گھر پہنچنے سے پہلے مجھے حراست میں نہ لے لیا جائے، گھر سے دفتر جاتے ہوئے نہ پکڑا جاؤں۔ تو اس طرح کا جو فیئر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم نے اس وقت بھی یہ درخواست کی تھی کہ اس عدالت کو یہ بتایا جائے تمام صوبوں کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اب تک کون سی FIR کس جرنلسٹ کے خلاف درج ہیں۔ ان کو خفیہ رکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی جرنلسٹ کو پتہ چل جائے کہ اس کے خلاف کیا جو ہے وہ مقدمات ہیں، کیا سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو وہ اپنے ڈیفینس کر سکے گا۔ تو اس حوالے سے 2 اگست کو آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ حکم جاری کیا تھا سیکٹری انٹیریئر اور سیکٹری انفارمیشن کو کہ آپ PFJ کے ساتھ بیٹھ کر میکنزم طے کریں۔ اس معاملے میں انفارمیشن منسٹری نے تو بہت کوئک رسپانس کیا، 12 بجے ہماری ہیئرنگ ختم ہوئی اور اسی دن انہوں نے PFJ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا انفارمیشن منسٹری نے، اور اسی دن ہماری 3:30 بجے قریب ایک میٹنگ ہو گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی سیکٹری انٹیریئر جو ہے وہ چھٹی پر ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا افضل بٹ صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات کو 30 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ PFUJ کی صحافیوں کے مسائل اور دیگر مقدمات کے کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں۔ صحافیوں کے لیے ہر وقت خوف اور دہشت کا ماحول کیوں ہے؟ حکومت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ حکومت خود احتسابی سے کیوں ڈرتی ہے اور یقینی بنائے کہ آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔